ایک المیے اور بحران سے دوسرے بحران کی طرف، ایک بحران جو اس پورے ملک کی سیاست کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، جو شروع تو ہوا تھا پچھلے سال اپریل کو، جب پہلی بار یہ پاناما پیپرز لیک ہوئے تھے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال نومبر کی 2 تاریخ کو عمران خان صاحب نے یہاں پر ایک لاک ڈاؤن کی کال دی ہوئی تھی، اور اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے انور ظہیر جمالی صاحب، انہوں نے آئین کے آرٹیکل 184(3), 187 اور 190 ان کو انووک کیا، اور ایک پروسیس شروع ہوا اسی کیس کے حوالے سے۔ بعد میں پھر ایک ان کا جو بینچ تھا وہ تو بغیر کسی فیصلے کے ایک طرح سے ختم ہوا، پھر ایک 5 رکنی بینچ بنا، اور پھر اس نے 20 اپریل کو ایک فیصلہ دیا، اور پھر ایک اور عمل درآمد بینچ بنا۔ اس نے ایک تفتیشی ٹیم، جسے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کہا گیا، وہ تشکیل دی۔ پہلے اندازہ یہ تھا کہ شاید کوئی جوڈیشل کمیشن بنے گا، تو وہ کمیشن نہیں بنا، جوڈیشل جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بن گئی۔ انہوں نے 60 دن کی ایک تفتیش کی، اور 10 جولائی کو اپنی رپورٹ سپریم کورٹ کو پیش کر دی۔ اس کے بعد بھی اس پر ایک پروسیس چلا، اور پچھلے جمعے کو فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ تو اس حوالے سے، اس کیس کے حوالے سے ویسے تو بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، لیکن آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان معاملات پر گفتگو کریں جس پر پہلے زیادہ گفتگو نہیں ہوئی۔ اور زاہد جمیل صاحب سے بھی جب میری گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے کچھ پہلو ہمارے سامنے لائے، خاص طور پر تفتیش کے حوالے سے۔ تو میں گفتگو کا آغاز زاہد جمیل صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا، اور میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ ایک منصفانہ فیصلے سے پہلے ایک منصفانہ تفتیش، ایک فیئر انویسٹیگیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اس حوالے سے JIT کا جو کام ہے، خاص طور پر لندن میں جو انہوں نے کچھ کیا، جو برٹش ورجن آئلینڈ کے حوالے سے جو کچھ کیا، اور متحدہ عرب امارات میں جو کچھ کیا، آپ کی جو نظر ہے کرمنل پراسیکیوشن اور خاص طور پر فورینزکس اور جو وائٹ کالر کرائمز ہیں اس کے حوالے سے، تو آپ کی نظر میں یہ تفتیش کیسی رہی ہے؟ اگر ہم برطانیہ سے شروع کریں۔ شکریہ سولانگی صاحب، تھینک یو۔ پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ آبویسلی یہ ایک انالیسس ہے، ہمیں سب سے پہلے یہ تو شکریہ ادا کرنا چاہیے سپریم کورٹ کا کہ 21ویں صدی کی جو انہوں نے اویلیبلٹی کی ہے ٹرانسپیرنسی کی، کہ ویب سائٹ پہ پوری JIT رپورٹ موجود ہے، اس کو لیک واٹس ایپ یا کسی اور کے تھرو نہیں کرنا پڑا، اور سپریم کورٹ سے ڈائریکٹلی بھی ڈاکیومنٹس اویلیبل ہو رہے ہیں۔ اور جو بھی انالیسس ہم کرتے ہیں، جو بھی ہم تجزیہ لیتے ہیں، وہ بیسکلی آبویسلی ڈیسیشن سپریم کورٹ کی ہیں، یہ تو صرف انالیسس ہے۔ مگر اگر دیکھا جائے اتنی ساری والیومز ہیں، ان کو ذرا اسٹڈی کیا جائے، تو چلیں ایک چیز سے شروع کرتے ہیں جو JIT کی رپورٹ کے اندر کافی لوگوں نے کلبری والے ایشو پہ، وہ ایک فورینزک رپورٹ ہے جو UK سے آئی ہے، اس پہ تھوڑا سا اگر فوکس کریں ہم، تو دیکھیں گے کہ وہ فورینزک رپورٹ جو ہے اس میں کیا ایشوز ریز ہو سکتے ہیں، کیا وہ بالکل ہی ایک کلوز اوپن اینڈ شٹ کیس ہے یا کچھ اور ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا، اگر اس رپورٹ کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ نوٹ کریں گے نہ صرف وہ رپورٹ بٹ باقی سارے ڈاکیومنٹس جو UK سے آئے ہیں وہ لیگلائز نہیں ہیں، وہ نوٹرائز نہیں ہیں، اور وہ خاص طور پہ MLA کے تھرو نہیں آئے، ایٹ لیسٹ جو ہم نے باقی والیومز میں دیکھے، ہو سکتا ہے والیوم 10 میں کچھ پڑھا ہو۔